اللہ ہی کے لیے ہے. یہ جار مجرور مقدم ہے، معنی حسر کے. اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ ہی جانتا ہے. جو کچھ آسمان و زمین کے اندر پوشیدہ ہے، مخلوق کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تو ہر چیز اس کے سامنے ہے. جو مخلوق سے مخفی ہے ان کا علم اللہ کا علم اس کے اوپر پہنچ رہا ہے، جو مخلوق کا علم وہاں نہیں پہنچ سکتا. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر. وہ کہتے تھے قیامت قائم کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فرمایا یہ قیامت کا معاملہ ایک آنکھ جھپکنے کی طرح ہوگا یا اس سے بھی زیادہ ہوگا. ان ہی الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون. ایک چیخ آئے گی، سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، کیونکہ کلمہ لفظ کن کے ساتھ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اور دلائل بیان فرمایا. اللہ نے تمہیں اپنے ماں کے پیٹ سے نکالا ہے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہیں نکالا ہے، تمہارے لیے کان بنائے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں بنائی ہیں، تمہارے لیے دل بنایا ہے. سبحان اللہ. ایک ایک نعمت کو دیکھو، اللہ کی قدرت کی لاکھوں. ایک بزرگ کہتے تھے جی فقیر آدمی کہہ دی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی تمہارے پاس تو عرب پتی ہو تم. ایک ایک مشین کو دیکھو، ایک ایک پرزے کو دیکھو، کان کو دیکھو. اگر کسی کی سماعت ختم ہو جائے کتنے لوگ پیسے لگاتے ہیں. آنکھوں کی بینائی کو دیکھو. دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسے دماغ تمہارے اندر یہ چھوٹی سی سم رکھ دی ہے، یہ خراب ہو جائے کتنا لوگ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. دل خراب ہو جائے، دل ایک وال خراب ہو جائے کتنا لوگ اس پر خرچ کرتے ہیں. بھائی تم تو عرب پتی ہو. اللہ نے کتنی تمہاری نعمتیں تمہیں دی ہیں. وفی انفسکم، تمہارے اندر اللہ موجود ہے. دیکھنا چاہتے ہو بچہ جب پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی ضروریات پوری کی ہیں. ایک رونے والی اس کو آواز دے دی ہے، بس اس رونے کے اوپر ساری ضروریات پوری ہے. بچہ رو رہا ہے بھائی دودھ پلائے، رو رہا ہے فلاں چیز دے دو. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی. ایک بزرگ تھے اللہ والے، ان کا واقعہ لکھے سرگودھے میں. ایک اللہ والے بزرگ رہتے تھے. وہ فرمانے لگے، ہمارے شیخ آئے تو کہنے لگے بھائی ایک اللہ والے آ رہے ہیں، جس نے رونا سیکھنا ہو تو اس سے رونا سیکھ لو. کہتے ہیں میں حیران تھا کہ اس کا کیا مطلب ہوگا. کہتے بعد میں سمجھ آیا کہ اللہ والے یہ مطلب ہے کہ اللہ سے جو چیز مانگنی ہو آدمی رو کر مانگے. جیسے بچہ رو کر ہر چیز اپنی جو ہے ضروریات اللہ اس کی، تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ اللہ کے سامنے رونا دھونا یہ سکھاتے ہیں اللہ والے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارا دل بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو. ایمان لاؤ. الم یرو، دیکھتے نہیں اللہ کی قدرت کے دلائل. الم یرو الی الطیر مسخرات، پرندوں کی طرف یہ کیسے اڑنے کے لیے مسخر کیے گئے ہیں. فی جو السماء، آسمان کی فضا کے اندر، ہوا کے اندر. بین السماء والارض ما یمسکہن، نہیں روکتا ان کو جب اپنے اندر قبض اجنحتہن، جب وہ اپنے پروں کو سکیڑ لیتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں گرتے نہیں ہیں. چھوٹی سی چیز فضا کے اندر ایک سوئی کو اوپر کرو نیچے گر جائے گی، لیکن اتنے بڑے بڑے پرندے بھی ہیں، بعد 5-5 10-10 کلو کے بھی بڑی جو وہ چیل ہوتی ہے اس کا کتنا وزن ہوتا ہے، وہ بڑی گردن والی. تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو روک کر رکھتے ہیں. اب تو ہوائی جہاز ہیں جی، کیسے اتنے ٹن وزن اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں اور ہواؤں میں اللہ ہی ان کو روک رہا ہے. فضا کے اندر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان پرندوں کو بھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اڑنے کی قدرت بھی اللہ نے دی، اور ہوا اور فضا کو بھی اللہ نے پیدا کیا جس کے اندر اڑنا ممکن بھی ہو گیا اور اس کا روکنا بھی. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں سے سکون کا ذریعہ بنایا جس میں رہتے ہو. سبحان اللہ. یہ گھر بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے روزی عطا فرمائی اور گھر رہائش کے لیے دے دیا، کپڑا دے دیا اور بیوی دے دی، تو حدیث شریف میں اس کو دنیا اور آخرت کی
نعمتیں مل گئی. تعال یا شوکت واللہ جعل لکم من بیوتکم ساکنا، اللہ نے تمہارے لیے گھر بنا دیے سکون کا ذریعہ ہے. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اللہ نے تمہارے لیے چوپائے جانوروں کے چمڑوں سے بھی گھر بنا دیے، خیمے بناتے ہو، کبے بناتے ہو. تستخفونہا، ان کو حمل کے لیے اٹھا لیتے ہو. یوم ذعنکم، جب اپنا کوچ کرتے ہو. ویوم اقامتکم، جب تم ٹھہرتے ہو. من اصوافہا، اور ان کے اونوں سے، ان کے بکریوں کے بالوں سے اور اونوں سے، اونٹ کے اون جو ہوتی ہے اس سے. وہ اشعارہا، ان بکریوں کے بالوں سے. اور یعنی اسواف کہتے ہیں یہ جو اون ہوتی ہے بھیڑ کی، وبر کہتے ہیں اونٹ کی جو اون ہوتی ہے، وہ اس سے زیادہ ملائم ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے. وہ اشعارہا، اور بکریوں کے بالوں سے سامان بناتے ہو اپنے گھروں کے لیے. بڑی بڑی چادریں بناتے ہو، بچھونے بناتے ہو. ہمارے نانا جی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی بوریاں میں نے دیکھی تھی، وہ پہلے زمانے بناتے تھے بکریوں کے بالوں سے. یعنی یوں سمجھیے کہ وہ 30 40 50 سال تک بھی، وہ اب تک بھی ہمارے گھر میں رہی ہیں. کالی بوریاں ہوتی تھی تو وہ بناتے تھے. عجیب. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور نفع کی چیزیں بناتے الی حین، ایک وقت تک جس کے اندر وہ سیدھا ہو جاتی ہیں. واللہ جعل لکم مما خلق، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا، جو پیدا کیا گھروں سے اور درختوں سے اور غمام. ظلالا، یہ تمہارے لیے سائے بنا دیے. سائے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت. تقیکم حر الشمس، سے جو تمہیں بچاتے ہیں گرمی، سورج کی گرمی سے. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں سے چھپنے کی جگہ بنا دی. اکنانا، کن کی جمع ہے. وہ ما یستکن فیہ، جس کے اندر چھپا جاتا ہے، جیسے غار ہے. والسرداب، تہخانے نیچے. وجعل لکم سرابیلا، اللہ نے تمہارے لیے قمیصیں بنا دی. کوموسن تقیکم الحر، وہ قمیصیں ہیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں اور سردی سے بھی بچاتے ہیں. اس کے بالمقابل کو حذف کر دیا گیا ہے. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے کرتے بنا دیے جس کے ساتھ تمہاری لڑائی سے تمہیں بچاتے ہیں، نیزہ بازی سے، تلوار کے زخم سے. قَدْدُرُوءٍ، جیسے زریں ہیں، وہ پہلے زمانے بناتے تھے اور اب بھی ہوتی ہیں. مطلب کہ لوہے کی زرہیں، وہ دشمن کے وار سے، نیزے کے زخم سے اور تلوار کے زخم سے بچاتی ہیں. والجواشن، جوشن کی جمع، اس کا معنی سینہ بند، سینوں کے اوپر وہ رکھنے کے لیے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں قدرت عطا فرمائی. جوشن کی جمع الجوشن، الدرو کہتے ہیں وہ سینہ بند ہوتی ہے، سینے کے اوپر. کذالک، ان چھوٹی زریں سمجھ لیجیے. کذالک، اسی طرح جیسے اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا، اللہ اپنی نعمتوں کو مکمل کریں گے تمہارے اوپر جس کے تم محتاج ہو، تاکہ تم اللہ کی فرما بردار بن جاؤ. تسلمون توحد، فإن تولوا، اگر وہ اعراض کرے اسلام سے، فإنما علیک البلاغ، آپ پر تو پہنچا دینا ہے بات. اور بعد نے کہا یہ پہلے امر کے بالقتال کے. یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا پہچانتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، پھر انکار کر لیتے ہیں شرک کر کے. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اکثر ان کے کفر کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے آگے معاد کا ذکر فرما رہے ہیں، توحید کے دلائل اور شرک کی تردید کے بعد. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. الحمدللہ.